اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ والذین کفروا بہ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اہل کتاب کی طرف، اور ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے جو کتابیں دی ہیں وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ یہی لوگ حقیقت میں اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ سراسر خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ حقیقت میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چارج شیٹ دی ہے اہل کتاب کی، جرائم کی فہرست جو بیان کی ہے، اس میں ضمنی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی کتاب کی کمحقوق تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے۔ یہی لوگ حقیقت میں اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہی سراسر نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ حقیقت میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انبیاء کرام اور آسمانی کتب کا تسلسل قائم رکھا ہے۔ کتاب کا ذکر جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس سے مراد سابقہ کتب بھی ہوتی ہیں اور قرآن بھی ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پہ تورات کا ذکر ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ انجیل کا ذکر آتا ہے، مختلف مقامات پہ قرآن کا ذکر آتا ہے۔ کہیں الکتاب کہہ کے پوری آسمانی کتابوں کا تسلسل ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ انسان اسی کتاب پر ایمان لائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر نازل شدہ وحی کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے لوگ وہی ہیں جو اس کی اچھی طرح تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں، پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا موجودہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر کوئی بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتا ہے تو وہ حقیقت میں مومن ہے، اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن پاک میں 5 چیزیں نازل کی گئی ہیں: حلال و حرام، محکم و متشابہ و امثال۔ کچھ احکام ہیں حلال کے جن کو حلال کیا گیا ہے، فاحل الحلال، تو فرمایا کہ ان حلال چیزوں کو تم بھی حلال کر دو۔ کچھ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، فرمایا وحرم الحرام، جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، پروہیبیٹڈ ہیں، ممنوع والی چیزیں ہیں، ان کو تم بھی ممنوع سمجھو۔ وہ محکم و متشابہ، اور کچھ چیزیں محکم ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو باقاعدہ محکم ہیں، یعنی عقیدے کے بارے میں آیات ہیں یا احکام کے بارے میں ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جو دو ٹوک ہوتی ہیں، اپنے مدلول کے بارے میں اپنا مفہوم واضح کرنے میں دو ٹوک ہوتی ہیں، ان کے لیے قرآن پاک محکم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور کچھ چیزیں متشابہ ہیں، جیسے جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے۔ اب ان تفصیلات کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے قریب تر کوئی چیز بیان کرتے ہیں۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو باغات کا ذکر آتا ہے، نہروں کا ذکر آتا ہے، پھلوں کا ذکر آتا ہے، خوشیوں کا ذکر آتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو متشابہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن پاک میں نہیں کی گئی ہے، بس ان پر ایمان لانا چاہیے، جیسے بھی ہے ہمیں ویسے ہی قبول ہے۔ وہ امثال، اور 5ویں چیز فرمایا کہ امثال ہیں، واقعات ہیں، ضرب الامثال ہیں، قصص اور کہانیاں ہیں، جو سابقہ اقوام کے واقعات ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، لہذا ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔
ایک اور روایت میں حضرت لبید بن زیاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں، کمپلسری قرار دی ہیں، لازمی قرار دی ہیں، لہذا ان کو برباد نہ کرو. وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، لہذا ان کی بےزتی نہ کرو، انتہاک نہ کرو. اور فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال اور حرام ہیں تو حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو. اور ایک بات اس حدیث میں اور فرمائی گئی کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ بِدُونِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا فِيهَا، اور کچھ چیزوں سے بغیر کسی بھول کے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، لہذا تم ان کے کھود کریدے میں مت پڑو. جو چیز اللہ نے واضح نہیں کی ہے اس کو تم کھودو کریدو نہیں، چھوڑ دو اس کو اس حال پہ. اور وہ چیزیں متشابہ ہیں یا کچھ چیزیں خاموشی سے ذکر کر دی گئی ہیں اور اس کا حکم تفصیلی بیان نہیں کیا گیا ہے، یہ اصل میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے، تساہل برتا گیا ہے تاکہ انسان اپنے معاملات اچھے انداز میں گزار سکے. اس حوالے سے یہ ایک بنیادی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں علم کا بنیادی مرکز اور محور اور منبع اور سورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کا علم ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ وہ قرآن پاک کے ذریعے ملتا ہے، وحی کے ذریعے ملتا ہے. وہ کتاب بھیجے اللہ تعالیٰ یا کسی نبی کو بھیجے، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے یا کسی کتاب کو نازل کرتا ہے تو وہ اپنا علم ہمیں منتقل کرتا ہے. ہمارے پاس علم کا بنیادی سورس اللہ کی ذات ہے. دنیا بھر کے تجربے، دنیا بھر کے مشاہدے، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. ایک انسان دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سامنے ریت کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں سیلاب آیا ہوا ہے، سراب ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ریت ہوتی ہے. آپ بہت کھود کھود کے بعد ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلانا ہوگا، لیکن اتفاق سے وہ فلانا نہیں ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خبر جو ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، آپ کے مشاہدے میں غلطی کا امکان ہے، آپ کے ایکسپیرینس اور تجربے میں غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ کے علم میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اللہ نے جس کے بارے میں جو بات دو ٹوک کہہ دی وہ دو ٹوک ہے اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ علم کا بنیادی سورس مسلمانوں کے ہاں اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں علم ملتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے. لہذا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور وہ کسی چیز کے بارے میں اپنی حتمی رائے دے دیں تو اس میں دوسری رائے نہیں لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہمارا پیغمبر اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو وہی جو اس کو کی جاتی ہے وہی کہتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو علم اس کو دیا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب جو قرآن کی صورت میں ہو یا تورات زبور کی صورت میں ہو یا انبیاء کرام کے علم کی صورت میں ہو الہامی، ان سب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہیں ہماری آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. لہذا ہم اللہ کے اس علم سے استفادہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس علم میں ہم اپنی طرف سے اپنے تجربے اور اپنی عقل کی بنیاد پہ کوئی کمی یا بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ویسے ہی قبول کرنا ہوگا. البتہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے اس کو کما حق ہو اس کی پہلے تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاری جائے. یہ ہے آداب تلاوت. قرآن پاک کی تلاوت بنیادی طور پر اس کی ریڈنگ ہے، پڑھنا ہے. جب پڑھے گا کوئی آدمی کوئی چیز تو اس کو سمجھنے میں آئے گی، جب کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس پر عمل کر سکے گا. لیکن اگر کوئی آدمی ریڈنگ ہی نہیں کرے گا، تلاوت ہی نہیں کرے گا تو اس کے لیے سمجھنے اور عمل کرنے کا مرحلہ بہت دشوار ہو جائے گا. لہذا آداب تلاوت یہ ہیں کہ انسان جب اللہ کی کتاب پڑھے تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ تیاری کے ساتھ اس کے لیے بیٹھے. باقاعدہ اس لیے حکم دیا گیا کہ باوضو ہو کر بیٹھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے باقاعدہ وضو کیا جائے، پاکیزہ ہو کر بیٹھا جائے، اچھے لباس میں بیٹھا جائے، اچھے انداز میں بیٹھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، پڑھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ وحی کا تقاضا ہے کہ ہم اس وحی کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ کے وحی کی اس طرح عزت کرنے سے، اکرام کرنے سے ہمیں یقیناً اس کے نتیجے میں بڑا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ فرمایا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اہل کتاب میں سے بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کی کتاب کی کمحقوق تلاوت کرتے ہیں. اہل ایمان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب کی کمحقوق تلاوت کریں. اور فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی حقیقت میں اس پر ایمان لانے والے ہیں. جو ایمان لانے والا نہیں ہے وہ تو دین کے دائرے سے خارج ہے.
لہذا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے کتاب کو پہلے پڑھنا، اس کی اسٹڈی کرنا، ریڈنگ کرنا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بنیادی تقاضا ہے اس چیز کا۔ لہذا قرآن پاک کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے باوضو ہو کے بیٹھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے تو اور چیزوں میں مصروف نہ ہوا جائے، کھیل کود سے بالکل ایک طرف ہو کے انسان کام کرے، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے، کھیل کود میں لگنے سے، ٹی وی دیکھنے سے، ٹیلی فون میں انگیج رہنے سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے دین کے احترام کی منافی ہیں۔ اللہ کے احکام کی عزت یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کے وقت کوئی اور کام نہ کریں، کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، کھیل کود میں مصروف ہونا، ٹی وی یا ڈراموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے رہنا، یہ آداب تلاوت کے منافی چیز ہے، اس کا بہت خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ تلاوت کرنے کے بعد جو بنیادی ذمہ داری ہے تلاوت کرنے والے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو سمجھے بھی، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، پھر وہ عمل کے لیے تیاری کرے۔ جب یہ عمل کی تیاری کرے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا کرے گا۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پورے احترام اور اکرام کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور کسی کھیل کود میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر مصروف کرنے سے گریز کریں۔ اس طرح کی مصروفیت جو ہے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے برابر ہے، اور یہ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت صحابہ کرام ایسے تلاوت کرتے تھے کہ گویا ان کے پیٹھ پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے، پرندے آ کر ان کے سر پر بیٹھ جاتے تھے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ علم کا واحد سورس اور مصدر ہے۔ اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کما حق ہو اس کی تلاوت کی جائے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاری جائے۔ عملی زندگی کے گزارے بغیر صرف پڑھنا اور صرف اس کو سمجھنا یہ وبال تو بن سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے لیے وبال نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ اور زاد راہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔